السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا، پانی، چرند پرند، جانور و انسان، جنات پر سب پر قائم تھی، اور سب کی بولیاں بھی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا۔ اس کے منہ میں اس کا رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو لے کر، اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے کہ چیٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ آپ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چیٹی جب دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے اچانک سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر سے دریا کے کنارے پر آ گیا۔ اس نے پھر سے منہ کھولا اور وہ چیٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا، جو دانہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ ناظرین محترم، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند، جانور، انسان، جنات سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ چیٹی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہا کرتا ہے، اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہاں سے وہ نہیں نکل سکتا، وہیں اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اس قادر مطلق، اس مالک کائنات نے اس مینڈک کو مقرر کیا ہے کہ یہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر اس پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے درار پر رکھ دیتا ہے، اس پتھر کے سراغ اس درار پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تمہیں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کے پاس جا کر کبھی اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیٹی کہنے لگی، ہاں اللہ کے نبی، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیٹی بولی، اے اللہ کے نبی، وہ کیڑا کہتا ہے، وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر رہنے کے باوجود بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو مت بھولنا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نہ خواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی، بلکہ یہ خواہش تو ان کے دل میں محبت کے سبب تھی۔ اور وہ خواہش کیا تھی؟ وہ خواہش یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق ہی میں کھلاؤں گا۔ اس کے بعد جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کا پورے سال کا کھانا کھلاؤں، اور اے پروردگار مولا، میں تیری تمام مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سے اجازت طلب کی اور درخواست کی کہ اے پروردگار مولا، اے میرے پروردگار،
مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دے دے کہ میں تیری مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر فرمایا، اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دے، 1 دن ہی مجھے ایسا عطا کر دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جناتوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوانوں میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جناتوں اور انسانوں نے مل کر ان تمام تر چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر اچھی طرح شیریں اور دھیمے انداز میں چلتے رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اب ہوا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تمام تر چیزوں کو کر دیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا ان کے حکم کے مطابق شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہی، ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس پر شدید چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اسے 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام میں نے سنا ہے تو نے آج ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، آج تو میری ضیافت کرے گا؟ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا، ایسا کھایا کہ کچھ دیر میں سارے کا سارا دسترخوان ہی اس مچھلی نے اکیلے ہی صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، اے سلیمان کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان، اے اللہ کے نبی خوب جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو بنانے میں آپ کو کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار 1 دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے اے سلیمان علیہ السلام آج میرے کھانے سے روکنے کا اب تو ذمہ دار بنا ہے، کیونکہ یہ سارا رزق تو نے ہی اپنے ذمے لیا تھا، تو نے ہی ہماری ضیافت کی تھی اور تو نے ہی ہمارے کھانے میں آج کمی کر دی ہے۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق تو یہ جانتی بھی نہیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف پاک پروردگار سے ہی مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنی مال و دولت اور شہرت کے بل بوتے پر انسان کو ناز ہرگز نہیں کرنا چاہیے، فخر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس مال ہے، میرے پاس منصب ہے، اس لیے مجھے رشتوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سوچ ہمیں ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ میرا رزق بھی میں اپنے لیے خود پورا کر رہا ہوں۔ ایسی سوچ رکھنے والے اکثر شرمندہ ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب کچھ ہوتے ساتھ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور خالق
اور ہماری ہر حاجت کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اسی طرح کے مزید واقعوں کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔